یہ بتائیے آپ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں اور دین اسلام کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں، کوئی مسئلہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے دین اسلام نے اس کا حل نہ بتایا ہو۔ یہ جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، یہ جو معیشت اس حد تک کمزور ہو گئی ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ایک مہنگائی کا حل کیا ہے، نمبر دو ملکی معیشت، قومی معیشت بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہاں، اس میں حقیقی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو معاشی پالیسیاں بن رہی ہوتی ہیں، پاکستان میں جو ویلیو دی جا رہی معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ طاقتور طبقات ہیں، کچھ بزنسز ہیں، کچھ بڑے بڑے وہ سیاسی پارٹیوں کے ڈونرز ہیں جن کا اسٹریس ڈیولپ ہوتا ہے، جو مراعات یافتہ طبقہ پاکستان کے اندر کہلاتا ہے۔ ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب کا بیان ابھی بڑا کنٹروورشل ہوا، انہوں نے صحیح بات کی کہ پاکستان کی جو 1% ایلیٹ کلاس ہے نا، یہ ساری پالیسیاں انہی کے لیے بن رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو امپورٹ ہوا ہے پاکستان کا 80 ارب ڈالر کا، ان میں سے آپ لگژریز کو جب نکالیں گے آپ کو پتہ چلے گا سارا ارب پتی جو آپ کا طبقہ ہے وہ کتنا کچھ لے گیا ہے نا۔ اور یعنی جو بھی جہاں کوئی کسی غریب کے لیے پالیسی نہیں ہوگی ان میں، اصل مسئلہ جہاں اسٹریس ڈیولپ ہو رہا ہوگا وہ وہاں پر آئے گا۔ اب مثلا سب سے بڑی چیز یہ آتی ہے کہ جب کرونا وائرس آیا تھا تو کرونا وائرس کے بعد سے عالمی اداروں نے بڑی چھوٹ دے دی تھی، ہمیں ریلیکسیشن مل گئی تھی، ادائیگیوں کے اندر ہمیں وہ مسائل نہیں تھے۔ اس دور کے اندر کن لوگوں نے فائدہ اٹھایا؟ دنیا بھر کے جو بینک تھے، مرکزی بینک تھے، انہوں نے پاکستان کے مرکزی بینک نے اپنا جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ وہ گرا دیا تھا۔ ان چیزوں سے آپ کے پاس پوری لسٹ حکومت کے پاس موجود ہے، کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے کتنے کتنے پیسے کا فائدہ اٹھایا، ارب پتیوں کی ساری لسٹیں موجود ہیں۔ یار ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں عوام کو سہولیات دینا ہے ہی نہیں۔ دیکھیں وہ ہوتا ہے لیکن وہ انتخابات کے قریب ہوتا ہے، یا پولیٹیکل اسٹنٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ سب کیا کہہ رہے ہیں ہمارے حکمران، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوائے، عمر بن عبدالعزیز کے نام لیوائے، ریاست مدینہ پر اس کی بنا ہے، تو وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کہیں پر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ مل جاتا ہے تو مجھ عمر سے پوچھ ہوگی۔ دیکھیں اب یہ جیسے پاکستان کے اندر جو ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے، پچھلے 3-4 سالوں میں ان کو جتنی ایمنسٹی ملی ہے، جتنا زیادہ ان کو مراعات ملی، پاکستان میں کسی اور طبقے کو نہیں ملی۔ ریل اسٹیٹ کے اندر پاکستان کا 60% آبادی، پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی ہے جو 40,000 روپے سے کم کماتی ہے۔ اچھا کیا کریں، مہنگائی کا حل کیا ہے؟ یہ جو دیکھیں اصل میں حل تو لانگ ٹرم میں ہوتا ہے۔ ملکوں کی جو پالیسیاں تھیں، پاکستان کتنا دباؤ میں آ گیا ہونا یہ چاہیے، یعنی اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس ہو، سیاسی پارٹیاں اس بات کو سمجھیں کہ معیشت تباہ ہوتی ہے تو اس کا نقصان کسی ایک سیاسی پارٹی کو نہیں ہوتا، وہ پورا ملک اس کو سفر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ تو ہمیں ہمارے ہاں کچھ باؤنڈریز طے ہونی چاہیے سیاسی بنیادوں پر کہ ان حدود کے اندر جا کر ساری سیاسی پارٹیاں ایک ہوں گی، کیونکہ اس وقت جو ہماری سیاست چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھلے ملک کا نقصان ہو لیکن میری پارٹی کا نام بلند ہو جائے، مجھے پوائنٹ سکورنگ ہو، کوئی نہ کوئی ریڈ لائن ہونی چاہیے، ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ معیشت جب پر زد آئے گی۔ اب ہوتا کیا ہے پاکستان کے اندر ہر سیاسی حکومت میں، ایک حکومت آئی اس نے اربوں روپے لگا کے ایک ہاسپٹل بنانا شروع کیا، اس کی انوگریشن یا اس کا فیتہ کاٹنے کا ٹائم آتا ہے، اگلی حکومت آ جاتی ہے، وہ پورا جو اربوں روپے کا پروجیکٹ ہوتا ہے وہیں پہ بند ہو جاتا ہے۔ یا اگر کسی نے بنا لیا، وہ چلا لیا ہاسپٹل، اگلی حکومت آئے گی اس کے فنڈ سارے بند کر دیں۔ حالانکہ ترقی یافتہ قوم کا اربوں روپے لگا نا، کسی سیاستدان نے اپنی جیب سے تو نہیں ڈالا نا کہ یہاں پہ بنے گا، صرف کیوں کیا مسئلہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جی یہ فلاں صاحب نے افتتاح کر دیا تھا، لوگ اس کو ووٹ دیں گے، اس کی نیک نامی ہوگی، تو میں نے چونکہ یہ اس کی نسبت میری طرف نہیں ہو رہی، اس کو بند کر دیا جائے۔ قوم کا اس طرح سے آپ اگر اس کے کوئی پورا کمیشن بنے کہ اس طرح سے کتنے ہاسپٹلز ہیں، کتنے منصوبے ہیں، کتنے اربوں روپیہ پاکستان کا برباد ہوا پڑا ہے اس نام میں۔
سر یہ بتائیے، پہلے تو ہم سنتے آ رہے تھے 3-4 ماہ سے کہ بھئی ایک تقرری کا مسئلہ، آرمی چیف کی تقرری ہو گئی، یہ مسئلہ سب صحیح ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اس سے کام نہیں ہے، نئے انتخابات ہوں گے، نئی حکومت آئے گی کہ مسئلہ صحیح ہو جائے گا. واقعتاً نئی حکومت کے آنے سے، الیکشن ہونے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہاں جی انشاءاللہ. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ IMF کے ساتھ جو ڈیل ہے نا وہ آپ کو کرنی پڑے گی. IMF کی شرائط پر آپ کو امپلیمنٹ کریں گے، پھر وہ اپنی قسطیں دے گا. وہ ہر قسط کے بعد آپ سے پوچھے گا ہاں جی آپ کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ آپ نے یہ چیز اتنی کر لینی، آپ نے اتنا ریٹ بجلی کا بڑھا دیا، اتنا پیٹرول کا لے کر آ گئے، آپ نے کرنسی کی ویلیو کو آزاد کیا ہے. یہ ساری جو بھی پیرامیٹر وہ طے کرے گا، وہ اگلی قسط سے پہلے آپ سے وہ پیرامیٹر پہ ڈسکشن لے گا، رپورٹس لے گا. معیشت میں آپ کچھ نہیں چھپا سکتے. معیشت ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی بھی دنیا کا بندہ چھپا نہیں سکتا کہ یہ میں کوئی مطلب اندر سے کر لیں، جعلی اعداد و شمار دکھا دیں. ممکن نہیں ہے ایسا. تو IMF کے جو ہے وہ ساری رپورٹس لے گا، اگر وہ ہوں گی تو آپ کو اگلی قسط ملے گی، ورنہ پھر آپ رک جائیں گے وہیں پہ. بحیثیت قوم ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید رکھنی چاہیے. امید ہے، ظاہر ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو رہا ہے. پاکستان میں کوئی امکان نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن پاکستان اسٹریس میں ہے، اور ضرور اسٹریس میں ہے. پاکستان کی جو پورا اسٹرکچر ہے نا پچھلے، دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے 75 سالوں کے اندر ہم اپنے ملک کو اتنا مستحکم نہیں کر سکے. اس کے ذمہ دار سارے ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے عوام ہیں، ہمارے بزنس کمیونٹی ہے، ہر کوئی ہے اس کا ذمہ دار. کسی ایک بندے کی طرف انگلی کر کے اس کو ہم اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. ایکسپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے بزنس مین ہمارے ذمہ دار ہیں کہ سب سستے ترین آسان ترین حل تلاش کر رہے ہوتے پیسہ کمانے کا، پاکستان کو نفع دینے کا، ایکسپورٹ بڑھانے کا، پاکستان میں ڈالر لانے کا، بڑی ملٹی نیشنل کمپنی قائم کرنے کا. اس طرح کے منصوبے پاکستان میں نہیں بن رہے. دوسرے نمبر پہ جو ہمارے سیاستدان براہ راست ظاہر ہو تو ان کو گالیاں پڑتی ہیں. اسی لیے ہمارے ادارے ہیں، یعنی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان تمام کو سوچنا چاہیے کہ 75 سال بعد یہ مرحلہ کیوں آتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اتنی بڑی قوم جو 22 کروڑ سے زیادہ ہماری آبادی ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم IMF سے کچھ چند پیسے مل جائیں ہمیں. 1 ارب ڈالر کے لیے ہم بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، آدھا ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. اور دنیا کی کمپنیوں میں 160 ارب ڈالر لے کے جیف بیزوس بیٹھا ہوا ہے، 160 ارب ڈالر لے کے یہ جو ہے ایلن مسک بیٹھا ہوا ہے. تو اب اتنی بڑی دولتیں ایک بندے کے پاس ہوتی ہیں جو ہماری پوری ریاست مل کر 1 ارب ڈالر نہیں کما رہی. تو یہ یعنی سوچنے کی بات. بس آخری بات یہ بتائیے کہ جو ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں، مالدار طبقہ ہے پاکستان، اس پر تو مہنگائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جو غریب طبقہ ہے وہ مہنگائی پر کس طرح قابو پائے، اپنے اخراجات بڑھائے، کیا کرے؟ وہ پاکستان کے اندر غریب طبقے کا بھی مسئلہ یہ ہے نا، غریب طبقے کے ہمارے ہاں فائنینشیل پلاننگ ہوتی نہیں، کسی بھی درجے پر نہیں. پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ دیکھیں رستہ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے آج کل کہ کون سا رستہ کامیابی کی طرف جاتا ہے، کون سا ناکامی کی طرف جاتا ہے. اور غریب طبقہ ہے وہ اگر ایک بڑھئی ہے، ایک دہقان ہے، ایک کارپینٹر ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ یار اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے مجھے مالی استحکام مل نہیں سکتا جس راستے پہ آپ چلے ہوئے. اب آئیں گے اگر نئے بزنس کی طرف، الیکٹرانک ڈیجیٹل ارننگ کی طرف آ جائیں گے، آپ آن لائن بزنسز کی طرف آئیں گے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا نیو ٹیکنالوجیز جو آئی ہیں ان کو سیکھیں گے، تو پھر آپ پر بزنس کے، آپ کے مالی خوشحالی کے دروازے کھلتے ہیں. تو آپ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک راستہ جو جہاں پہ ڈاکو کھڑے ہیں یا لوٹنے کی طرف جاتا ہے، آپ اس پہ چلیں اور آپ کہیں گے کہ مجھے آگے سے قارون کا خزانہ ملے گا، ممکن نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں جو ریحان اللہ والا صاحب ہمارے کہتے ہیں نا کہ ہم خواہ کی غربت بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے کہ ہم بلا وجہ ہی اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں. غریب کہہ کے کہ ہم نے اپنے کو یقین دلا دیا کہ ہم لوگ کے پاس پیسہ، غریب ہی رہنا ہے، غریب ہی رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے. انسان کی ہمت، ہر انسان کو اللہ پیدا کرتا ہے
और सलाहियतें देकर कि वो माली तौर पर मुस्तहकम हो, तो हमें भी उस माली इस्तेहकाम वाले रस्तों पे चलना चाहिए। उसका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मुफ्ती साहब ने आपके लिए जो करने का काम हो ये बताया है कि आपने गुर्बत से निकलने के लिए 2 काम करने हैं। एक तो अपने अखराजात को कंट्रोल करना है, दूसरी अपनी मैशत बढ़ानी है, अपने कारोबार को बढ़ाना है, अपनी महारतों को बढ़ाना है। बेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। हमें दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे नए मौजू नए मेहमान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।